ولی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی ولی اور ایک شیطانی ولی، ایک اللہ کا ولی اور دوسرے شیطان کا ولی. یہ دونوں قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی. تو دیکھا آپ نے کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ولی ہوتے، ایک پہلی قسم ہے، یہ رحمانی ولی ہیں، اللہ کے ولی. اچھا، ایک شیطان کے ولی ہوتے ہیں. فرمایا گیا سورہ آراف میں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ سورہ آراف کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے شیاطین کو ان کا ولی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. ذرا ٹھہرے تھوڑا سا. 11ویں پارے سورہ یونس کی جو یہ آیتیں ہیں، پہلے ان کے اوپر نظر ڈالیے، غور سے دیکھیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. بے شک اللہ کے اولیاء، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہونے والے ہیں. اچھا، تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہم، ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے حزن. تین چیزیں ہوتی ہیں. زمانے ماضی میں، پاسٹ میں اس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی، وہ تکلیف اس کو یاد آتی رہتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم. اور حاضر میں، پریزنٹ میں وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس کو کہتے ہیں غم. اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس سے وہ گھبرا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں حزن. ہم کا تعلق پاسٹ سے، غم کا تعلق پریزنٹ سے اور حزن کا تعلق فیوچر سے. ہم، غم، حزن، یہ تینوں انسان کو بہت ہی پریشان کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا، وہ بے نیاز غم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، اللہ کے اولیاء، ان کو نہ ڈر ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ اب یہ بتایا گیا کہ اولیاء کہتے کس کو ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انداز میں یہاں بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں. تو جس آدمی کے پاس ایمان ہو اور جس آدمی کے پاس تقوی ہو، یہ دو شرطیں، دو کنڈیشنز اگر کسی آدمی میں ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو. کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور دوسرے تقوی اختیار کرتا ہو. یہ دو شرطیں کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ اللہ کا ولی ہے. اور جتنی شدت کے ساتھ پائی جائیں گی اتنا بڑا ولی ہوگا. جتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا اتنا بڑا ولی، جتنا اعلیٰ درجے کا تقوی ہوگا اتنا بڑا ولی. گویا کہ ولایت کے لیے دو شرطیں ہیں، ولایت کے لیے دو شرطیں، ایک ایمان اور تقوی. گویا اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، شیطان کا ولی ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے شیاطین کو ان کا ولی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. اس کا مطلب جو ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کا ولی نہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں، بلکہ شیطان ان کا ولی، وہ شیطان کے ولی. یہ قرآن سے ثابت ہے. تو گویا کہ ولی کی دو قسمیں ہوئی، ایک شیطانی ولی اور دوسرے رحمانی ولی. رحمانی ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور شیطانی ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو. دوسرے رحمانی ولی وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہو، اور شیطانی ولی وہ ہے جو متقی نہ ہو.
گناہوں سے نہ بچتا ہو، نماز کا پابند نہ ہو، روزوں کا پابند نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، ایسا آدمی متقی نہیں ہے. لہذا یہ دونوں شرطیں نہ پائی جانے کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور ایسا شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، ایسا شخص جو تقوی والا نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے ایک شیطان کو لگا دیتا ہے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب اللہ تو اس کا ولی ہے نہیں، اللہ تو اس کا ساتھی ہے نہیں، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو شیطانی ولی ہوتا ہے شیطان اس کا دوست ہوتا ہے، اور جو رحمانی ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دوست ہوتا ہے. یہ فرق ہے رحمانی ولی میں اور شیطانی ولی میں. یہ فرق قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے اور احادیث شریفہ کے اندر بھی